السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا زمین پر۔ آدم علیہ السلام جب ہند میں اترے وہ اپنے ساتھ حجر اسود لائے اور جنت کے کچھ پتے لائے اور ان کو ہند میں پھیلا دیا۔ اسی وجہ سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آدم کو صفا میں اور حوا کو مروہ میں اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف اتارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کا فن سکھا دیا اور جنت کے کچھ پھل ساتھ دیے۔ بس یہ تمہارے پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ یہ گل سڑ جاتے ہیں اور جنت کے پھل خراب نہیں ہوتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں صرف نماز عصر سے غروب آفتاب کے درمیانی وقفے جتنا ٹھہرے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، اس میں آدم پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ حضرت آدم اور حوا دونوں اکٹھے جنت سے بے لباس اتارے گئے۔ ان کے جسم پر جنت کے پتوں کے علاوہ کوئی لباس نہ تھا۔ آدم کو گرمی کا احساس ہوا تو وہ رونے لگ گئے اور حوا کو کہا مجھے گرمی سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ ان کے پاس جبرائیل روئی لے کر آئے اور حوا کو روئی کاٹنے کا حکم دیا اور اس کی تعلیم دی۔ آدم کو کپڑا بننے کا حکم دیا اور اس کا طریقہ سکھایا اور فرمایا آدم نے جنت میں اپنی بیوی سے جماع نہیں کیا حتیٰ کہ درخت کا پھل کھا بیٹھے اور وہاں سے اتار دیے گئے، اور کہا وہ دونوں الگ الگ سوتے تھے، ایک وادی کے ایک کونے میں سوتا تو دوسرا دوسرے کونے میں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آدم کو کہا اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور اس کو بیوی کے پاس جانے کا طریقہ سکھایا۔ جب آدم اپنی بیوی کے پاس آئے تو جبرائیل نے آ کر پوچھا تو نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اچھا پایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین میں اتارے گئے تو ان کا پاؤں زمین پر اور سر آسمان میں تھا، پھر اللہ نے ان کا قد کم کر کے 60 ہاتھ کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام پیدائش کے وقت 60 ہاتھ سے زیادہ لمبے قد کے نہیں تھے اور اس کی اولاد کے قد میں اب تک کمی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کہا میرے عرش کے بالکل برابر ایک عزت و احترام کی جگہ ہے، وہاں میرا گھر تعمیر کر اور اس کا طواف کر جیسے میرے فرشتے میرے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ بس اللہ نے اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجا جس نے آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور حج کا طریقہ سکھایا اور بتایا کہ آدم کا اٹھایا گیا ایک ایک قدم اللہ کے قرب کا درجہ بنے گا۔ آدم علیہ السلام نے جہاں جہاں قدم رکھا وہاں ایک ایک بستی بن گئی۔ اس سے مروی ہے کہ زمین میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو جو چیز کھانے کے لیے ملی وہ یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس 7 گندم کے دانے لائے۔ کہا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ اس درخت میں سے ہے جس کو کھانے سے تجھے روکا گیا تھا۔ کہا اب اس کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کو زمین میں کاشت کر۔ اس نے اس کو کاشت کیا تو ہر دانہ 1 لاکھ کی مقدار سے زیادہ تھا، بس وہ اگا پھر بڑھا۔ اس نے اسے کاٹا، اس کو گاہا، آڑا کے غلے کو بھوسے سے الگ کیا، اس کو پیسا، پھر آٹا گوندھا اور روٹی پکائی۔ اتنی مشقت محنت اور تھکن کے بعد کھانا کھایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اسی مفہوم کا آئینہ دار ہے، وہ تمہیں جنت سے نکال نہ دے کہ تم مشقت و مصیبت میں پڑ جاؤ۔ آدم اور حوا نے سب سے پہلے بھیڑ کی اون کا لباس زیب تن کیا، پہلے اون کو کاٹا پھر اسے کاتا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ تیار کیا اور حوا نے ایک قمیص اور اوڑھنی تیار کی۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف آیا ہے جنت میں آدم اور حوا کے ہاں اولاد پیدا ہوئی یا نہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی اولاد صرف زمین میں پیدا ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ جنت میں ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔
قابیل اور اس کی بہن جنت میں پیدا ہوئے۔ ہر دفعہ لڑکا اور لڑکی کا جوڑا پیدا ہوتا اور حکم تھا کہ ایک جوڑے کی لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے کے لڑکے سے کر دی جائے اور دوسرے جوڑے کی لڑکی کی شادی پہلے جوڑے کے لڑکے کے ساتھ کی جائے۔ یہ سلسلہ کافی مدت تک چلتا رہا اور ایک وقت میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی باہمی طور پر جائز نہ تھی۔ ایک روایت کے مطابق حوا نے آدم کی پشت سے 20 امیدوں سے 40 افراد جنم دیے تھے، یعنی حضرت حوا 20 مرتبہ امید سے ہوئیں اور ہر بار ایک ایک جوڑا بچوں کا پیدا کیا، تو اس لحاظ سے ان کے ہاں 40 بچوں نے جنم لیا۔ بعض نے کہا 120 امیدوں سے 240 افراد پیدا کیے اور ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنم دی۔ پہلا قابیل تھا اور اس کی بہن کلیمہ تھی، اور آخری عبد المغیث اور اس کی بہن ام المغیث تھی۔ اس کے بعد لوگ پھیل گئے اور بہت زیادہ ہو گئے اور زمین میں ادھر ادھر سکونت پذیر ہوئے اور اس کی نسل بڑھتی رہی، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے لوگوں، اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کی بیوی بنائی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب حوا کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ابلیس اس کا چکر لگاتا اور اس کا بچہ زندہ نہیں رہتا تھا۔ ابلیس نے کہا: اس کا نام عبد الحارث رکھنا، وہ زندہ رہے گا۔ تو حوا نے ایسا ہی کیا، وہ زندہ رہا۔ اس نے یہ کام شیطان کے یہ بات اس کے ذہن میں ڈالنے اور حکم کرنے کی وجہ سے کیا تھا۔ کعب احبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: جنت میں داڑھی صرف آدم علیہ السلام کی ہوگی، ان کی داڑھی سیاہ ناف تک ہوگی، اور جنت میں آدم کے سوا کسی کی کنیت نہ ہوگی۔ ان کی کنیت دنیا میں ابو البشر ہے اور جنت میں ابو محمد ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت والوں کو ان کے نام سے پکارا جائے گا، صرف آدم کو ابو محمد کے ساتھ پکارا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان دنیا میں آدم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو آدم علیہ السلام نے کہا: نیک بیٹے اور صالح نبی کے لیے مرحبا۔ اس کی دائیں جانب بہت سی روحیں تھیں اور بائیں جانب بھی روحیں تھیں۔ جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنستے اور بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ کہا: یہ آدم ہے اور یہ دائیں اور بائیں اس کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جب وہ دائیں جانب والوں کو دیکھتا ہے اور یہ جنت والے ہیں تو ہنس پڑتا ہے، اور جب بائیں جانب والوں کو دیکھتا ہے اور وہ آگ والے ہوتے ہیں تو رو پڑتا ہے۔ اب کچھ بات ہو جائے حضرت آدم علیہ السلام کے خد و خال کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: میں یوسف کے پاس سے گزرا تو محسوس ہوا کہ اس کو آدھا حسن ملا ہوا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حسن سے نصف حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اپنے عزت والے ہاتھ کے ساتھ اس کی تصویر بنائی اور اس میں اپنی روح پھونکی، اس لیے اس کو تمام مخلوق سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ خدا حافظ۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمارا انتظار کیجیے گا اور کمنٹ، سبسکرائب اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔